بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ، قسط نمبر 18۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ طبیعت میری پہلے سے کافی بیٹر ہے، لیکن نا کھانسی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اور نا پہلے تو جو تھا نا ریشہ، وہ رننگ نوز تھی، سنیزنگ ہو رہی تھی، لیکن اب وہ ناک بند ہو گئی ہے میری۔ تو اب مسئلے مسائل اور طرح سے ہو گئے ہیں، پہلے اور طرح کے ہوئے تھے۔ خیر، جہاں پہ اللہ پاک نے اتنا صحیح کر دیا وہاں پہ اور بھی کر دیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیں جی پڑھتے ہیں تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ، قسط نمبر 18۔ وہ واپس کمرے میں آیا، تب بھی وہ پریشان بیٹھی تھی۔ جن جان سائیں، کیا سوچ رہی ہو؟ اب تک تمہارے ذہن میں وہی ساری باتیں تو نہیں چل رہی ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بخت سائیں، آپ مجھے بس یہ بتائیں، کیا سچ میں گھر کے اندر کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، بے شک ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر بھی ہمارے 1000 دشمن ہیں، لیکن تم ان سب باتوں کو زیادہ دماغ پر سوار مت کرو۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا۔ کیسے سوار نہ کروں بخت سائیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کوئی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی گھر کے اندر ہی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ جو گھر میں سلنڈر بلاسٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد کسی نے سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا، اور پھر جب وہ جھومر گر کر زمین پر ٹوٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر بہت پہلے سے آپ کے قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم دو چیزوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچن میں ہوا سلنڈر بلاسٹ شاید صرف ایک حادثہ تھا، اور کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے سیڑھیوں پر تیل نہیں گرائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ میں گر جاتا، مرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، اور جہاں تک بات وہ فانوس گرنے کی ہے، تو شاید اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں، وہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ گاؤں میں گولی لگنا، یہ دودھ میں زہر، یہ ساری چیزیں بخت سائیں، سازش بہت پہلے سے ہو رہی ہے، شاید ہم نے دھیان دیر سے دیا۔ چلے مان لیتے ہیں وہ سلنڈر کا پھٹنا ایک اتفاق تھا، سینوں پر تیل گرنا بھی شاید کسی ملازمہ کی غلطی تھی، لیکن یہ باقی سب کچھ یہ غلطی نہیں ہے۔ اور سب سے پریشانی والی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی کوئی اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے تو صرف تم پر شک ہے، میری جان کی دشمن صرف تم ہی ہو جن جان سائیں، اور کوئی مجھے کتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو میری زندگی کا تم ہو، جو سیدھے طریقے سے میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ کیا چلا جائے گا، صرف ایک دفعہ اپنے حسین لبوں سے محبت کا اظہار ہی تو کرنا۔ وہ جو حیرت سے اس کی بات سننے کے بعد اسے دیکھنے لگی تھی، اس کے لفظوں پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ بخت سائیں دا معاملہ واقعی سنگین ہے، دماغی ڈاکٹر دی ضرورت ہے۔ وہ کہنی بھی تیرے تے سازشاں ہو رہی ہے، تیرے مارن دے چکراں چ پڑی پئی ہوئی ہے۔ سر پھر عاشق۔ بخت سائیں، میں یہاں اتنی اہم بات کر رہی ہوں، اس کے بیچ میں بھی آپ اپنی باتیں گھسا رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ میرے لیے جو باتیں اہم ہیں میں پہلے وہی کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں۔ بتاؤ، کب مجھے اپنے دل سائی کی رضامندی کی خوشخبری سناؤ گی؟ کبھی نہیں، بیٹھے رہیں گے آرام سے اور کرتے رہیں انتظار۔ یہاں ٹینشن سے میرا سر پھٹ رہا ہے اور آپ کو فضول باتیں سوچ رہی ہیں۔
وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابھی سے یکلا بیٹھے گٹر مائنڈ چلاندہ رہا اپنا، جبکہ بخش آئی نے چہرے پر ناراضگی سجاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جن جان سائی، جو باتیں تمہارے لیے فضول ہیں وہ میری زندگی کا حاصل ٹھہرائی جائیں گی۔ خیر بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی۔ بازو گردن کے نیچے رکھتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ ذہن پر ایک دفعہ پھر سے یہ ساری چیزیں سوار ہونے لگ گئی تھی۔ یعنی کہ گھر کے اندر ہی کوئی اس کا دشمن تھا، وہ بھی جانی دشمن۔ کون کر سکتا تھا اس کے لیے اس طرح کی پلاننگ؟ وہ سب کو سوچتے ہوئے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا وہ کس پر شک کرے۔ بنتی آپ سمجھ نہیں آ رہی شاہ کا کرنا کی دیتے ہیں، ادھر گھر والے نے بندہ پھاڑ کے نا چونک سے پھیر مارتے۔ چاچا سائی کو آج خبر ملی تھی کہ جس انسان نے ان کے گھر کے فانوس کی زنجیر کو توڑا تھا، اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور ان کے خاص لوگ اسے پکڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا۔ آخر اس انسان کی بخش سائی کے ساتھ کیا دشمنی تھی جو اسے جان سے مارنا چاہتا تھا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور تھا جس نے حرکت کی تھی؟ آج وہ سب کچھ جاننے کا ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے وہ صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے۔ جب بابا سائی کو فون آیا کہ ان کے آدمی اس لڑکے کو پکڑ چکے تھے جس نے گاؤں کے بیچوں بیچ بخش سائی پر گولی چلائی تھی، وہ گھر میں کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر ہی نکل گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون سا ایسا دشمن ہے جسے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ راز تو وہ جان کر ہی رہنے والے تھے۔ آخر گھر کے اندر ایسا کون سا انسان ہو سکتا تھا جو اس طرح کی حرکت کرے؟ انہیں اپنے کزن نور شاہ پر شک تو پہلے سے ہی تھا، گھر کے اندر اس کے علاوہ بھلا ان کا اور کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر یہ جائیداد بخش سکندر کی نہ ہو سکی تو صرف مرتسم کی ہو سکتی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور کوئی بچہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ بابا سائی کا شک بھی نور شاہ پر ہی تھا، اور آج ان کی شک کو زبان ملنے والی تھی، اس لیے وہ صبح صبح ہی گھر سے جا چکے تھے۔ چلو دیکھنے ہیں کی رہتے شک جاندہ۔ دادا سائی کے پاس بیٹھے اسے نہ جانے کتنا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل یہی ساری باتیں کر رہے تھے جن سے وہ اچھا خاصا بور ہو چکا تھا۔ آپ ہمیں ہنی مون پر کب بھیجیں گے؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ مسئلے حل ہونے دو، اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ایک دفعہ نہیں، کتنے حملے ہو چکے ہیں تم پر، اور تمہیں کہیں گھومنے پھرنے جانے کی پڑی ہے۔ دادا سائی نے سختی سے گھورا تھا۔ ہاں تو دادا سائی میری شادی ہوئی ہے اور ہنی مون پر جانا تو بنتا ہے نا، آپ تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے۔ میں 2-3 بچے لے کر ہنی مون پر نہیں جانا چاہتا، اور ویسے بھی آپ تو بہت جلد مجھے سرپنچ کی کرسی پر بٹھا دیں گے، اس کے بعد تو شاید میرا کہیں آنا جانا ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے میری بیوی کے ساتھ ایک دفعہ تو دنیا گھومنے دے۔ بخش سائی فی الحال ہم ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم گھر سے بھی باہر مت نکلو، بلکہ لان تک بھی مت آؤ، حویلی کے اندر ہی رہو۔ کیوں نہیں؟ آپ حکم دیں، میں کمرے کے اندر قید ہو جاتا ہوں۔ حد نہیں ہوگی دادا سائی، اتنا ڈر کس چیز کا آپ کو؟ کچھ نہیں ہونے والا مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس آدمی کے بارے میں بھی سب پتہ چل جائے گا۔ آپ فضول میں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں فضول میں ٹینشن نہیں لے رہا بخت سائی، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولے تھے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے؟ جائے، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ فضول میں یہاں بیٹھ کر کب سے ڈانٹ کھا رہا ہوں، اس سے بہتر میں اپنے کمرے میں جا کر اپنی بیوی سے میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ اب کی دفعہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ دادا سائی نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ باہر لان میں ان کے ساتھ بیٹھے۔ ایک عجیب سا خوف انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں کون انسان تھا جو ان کے پوتے کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ نسیمہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ پتہ چلا بابا سائی
کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، وہ ان سے پوچھنے لگی تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ نسیمہ کے چہرے پر پریشانی بھی وہ دیکھ سکتے تھے۔ جو کوئی بھی ہے بچے گا نہیں، ہمارے پوتے کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس نے، آسانی سے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ پورے عزم سے بولے تھے، جبکہ نسیمہ بیگم صرف ہاں میں سر ہلا پائی تھی۔ کیڑا آستین دا سپ چھپیا بیٹھا ہے، تو پھر تم نے قسم کھا رکھی ہے جن جان سائیں کہ تم میرے دل سائیں کا کوئی علاج نہیں کرنے والی۔ وہ آ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اس کا تڑکتا پھڑکتا سوال آیا۔ بخت سائیں آپ سونے کا کیا لیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف کروٹ بدل چکی تھی۔ ایگریمنٹ تو میرے خیال میں شادی کے دوسرے دن ہی ہو گیا تھا۔ تو پھر ایسے سوال پوچھتے ہوئے تمہیں کچھ عجیب نہیں لگتا؟ وہ بھی اس کی طرف سیدھا ہوتا اپنے مطلب پر آ گیا تھا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیے، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے سر تکیے پر رکھ چکی تھی جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر اپنا سایہ بنا گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آپ کیا لوہے کے بنے؟ بخت سائیں اس کی سانسوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ پوچھنے لگی۔ ایک تو تمہاری باتوں کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بات تو سیدھی صاف سی ہے کہ آپ کو گولی لگی ہے اور آپ دنیا کا ہر الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اس بازو پر وزن بھی ڈال رہے ہیں۔ پھر بھی مجال ہے جو آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہو، انسان ہی ہے نا آپ۔ وہ تو تم جانتی ہوگی، جھیلنا تو تم نے ہی ہے، انسان ہوں یا بے شک لوہا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت بورنگ باتیں کر رہی ہو؟ اس کی شہرک پر اپنی انگلیوں کا بے باک لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ جی میں ایک بورنگ ترین انسان ہوں، میں ایسی باتیں کرتی ہوں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی جو وہ اپنی حدود پار کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بالکل بھی بورنگ نہیں ہوں، میں ایک بہت رومانٹک بندہ ہوں اور تمہیں بھی جلدی ایک بہت رومانٹک انسان بنا دوں گا، بالکل اپنے جیسا۔ اب کی دفعہ وہ رکے بنا اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جی بھر کر سراب کرتا اس کے چہرے پر اپنی بے باک انگلیوں کو بے لگام چھوڑ چکا تھا، اور پھر یوں ہی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یقیناً نیند کی گولی اثر انداز ہو رہی تھی۔ آپ نے نیند کی گولی کھائی تھی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی تو اس نے خمار آلود نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری پناہوں میں سکون ملتا ہے، نیند اچھی آ جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی گردن کو چومتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ اب کی دفعہ اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ جانتی تھی اس کا کچھ بھی پوچھنا اب کے اس سے اس کی پناہوں میں مزید قید کر دے گا۔ چل پھر اکھا بند کر کے سویا چپ کر کے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ان کے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے، اسے اپنی باہوں میں قید کیے بخت سائیں جیسے دنیا بھلائے پڑا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس اس کی باہوں میں اس کی زندگی تھی اور وہ اس لمحے کو محسوس کرتا ہوش و حواس کی دنیا سے بہت دور تھا، جبکہ وہ وجود اندر داخل ہوتے ہوئے ان کے بیڈ کے بالکل پاس آیا تھا۔ وہ اپنے پیچھے سے لمبا سا چمکتا ہوا چاقو نکالا تھا۔ اے اللہ، ایک اور حملہ آ گیا۔ بخت سائیں کے جس بازو پر گولی لگی تھی وہ محزل کے گرد حصار کی صورت میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا بازو بھی اس کے گرد لپٹا تھا۔
لیکن دوسری جانب سے اگر وہ حملہ کرتا تو یقیناً بخت سائیں آسانی سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جس ہاتھ پر اسے گولی لگی تھی وہ اس ہاتھ کا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اگر وہ اوپر کی جانب سے حملہ کرتا تو بخت سائیں کو بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا، اور وہ یہی کرنے والا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے پورا دم لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جب اگلے ہی لمحے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کرتے ہوئے بخت سائیں کی نہ صرف آنکھ کھل گئی تھی، بلکہ جس ہاتھ پر اسے گولی لگی ہوئی تھی اسی ہاتھ کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس نے حملہ آور کا ہاتھ روک لیا تھا۔ کیا پوائنٹ تھا، کھولی نہیں تھے بخت سائیں دے تو چیٹ پھاڑ ہو جانی سی۔ حملہ آور بھی سمجھ چکا تھا کہ بخت سائیں جاگ چکا ہے اور اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ وہ پہلی گولی کا شکار ہے۔ اچانک جھٹکا لگ کر اٹھنے کی وجہ سے محضل کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ وہ حیرانگی سے اپنے کمرے میں موجود اس تیسرے وجود کو دیکھ رہی تھی، جس کے پورے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، اور وہ بخت سائیں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ جب اسے کچھ بھی نہ بن پایا تو اس نے ایک جھٹکا دے کر اس کے بازو کی تکلیف کو مزید بڑھا دیا تھا، اور چاقو اس کے کندھے پر وار کی صورت میں مارتے ہوئے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بخت سائیں اس کے پیچھے دوڑ کر باہر تک آیا تھا، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے کمرے کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ محضل اس کے پیچھے پیچھے باہر آ رہی تھی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا نیچے گیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے نیچے آ گئی تھی، جبکہ وہ آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا دادا سائیں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور اس کے شور سے تھوڑی دیر میں گھر کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھی۔ چلو جی، حملہ آور روم تک بھی پہنچ گئے۔ دادا سائیں دروازہ کھولے، دادا سائیں دروازہ کھولے۔ وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا جب دادا سائیں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ آپ ٹھیک ہیں دادا سائیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ وہ آدمی بھاگ کر آپ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ شاید وہ آپ کے کمرے کے اندر ہے، لیکن آپ کا کمرہ تو لاک تھا، وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کے کندھے سے خون بہتے دیکھ دادا سائیں پریشان ہو گئے تھے۔ بخت سائیں میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنا خون، تم لوگ کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ غصے سے چلائے تھے۔ دادا سائیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ آدمی آپ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہر طرف دیکھنے لگا تھا۔ میری جان میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، دادا سائیں اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگے تھے، جبکہ اسے اپنی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کے سب دروازے بند کر دو، وہ آدمی ابھی تک حویلی کے اندر ہے، باہر نہیں گیا، اور ہم اسے باہر جانے نہیں دیں گے۔ اس نے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا، جو اس کے حکم کے مطابق اگلے ہی لمحے دروازے بند کرنے کے لیے بھاگ چکے تھے۔ حویلی کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ اس کے آدمی ایک ایک کمرے کی چھان بین کر رہے تھے۔ سب لوگ اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ گھر کے سب افراد باہر تھے۔ گھر کا ایک ایک کونا چیک کیا جا رہا تھا، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی تھی، لیکن وہ آدمی تھا یا نہ جانے کوئی جن تھا جو اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ گھر میں کوئی ایسا آدمی گھسا ہوا ہے جو بخت سائیں کو قتل کرنے کی نیت سے اندر آیا تھا۔ سب لوگ اس کی تلاش میں ادھر ادھر ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ بخت سائیں پورا گھر دیکھ لیا، لیکن یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ ایک ایک کونا چھان مارا ہے، وہ آدمی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے نکل گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھر کے کونوں خدروں سے پہلے سے واقف تھا۔ گھر کا بے دلن گاڑا ہے، وہی صاحب ہو رہے تھے۔ اس کا ملازم آ کر اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی پریشانی سے اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔
جو اچانک ہی کہیں دائیں بائیں ہو گیا تھا اور اب اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے وہ آدمی بھاگ گیا۔ بخت سائیں تم اپنے کمرے میں جاؤ اور کمرے کو ٹھیک سے اندر سے لاک کرو تاکہ کوئی بھی وہاں اندر نہ آ سکے۔ تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ بابا سائیں اور چچا سائیں نے اس کے بازو پر پٹی باندھی تھی۔ زخم کوئی گہرا نہیں تھا لیکن خون کافی زیادہ بہا تھا۔ اس نے دادا سائیں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح ہسپتال ضرور جائے گا، ورنہ دادا سائیں کا بس چلتا تو ابھی ڈاکٹروں کی ٹیم اکٹھی کر لیتے اس کے لیے۔ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ محفل کے پاس آتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس انسیڈنٹ سے کافی زیادہ گھبرا گئی ہے۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ریلیکس جان سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زخم گہرا نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ سب لوگ بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ صرف دادا سائیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ ان کی بجائے کسی اور کو دلاسا دے رہا تھا۔ ماں صدقے چلی جائے، دادا سائیں نہ ہو گئی محفل دی سوتا نہیں ہو گئی کہ او جیلسی دیکھو چیک کرو دادا سائیں نے ہن اپنی بیوی نوں نہ دلاسے دے تے تینوں آ کے جفیاں وپیاں کرے، حد ہو گئی۔ جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اتنا بڑا حادثہ ان کے کمرے کے اندر تک کوئی آ چکا تھا۔ کوئی انہیں جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ گھبراؤ مت بیٹا سائیں، میرا بخت سائیں شیر ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور وہ آدمی بھی پکڑا جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے بولے تھے، جبکہ وہ بخت سائیں سے پیچھے ہٹتی ہلکا سا سر ہلاتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دادا سائیں ابھی یہیں کھڑے ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سب لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، اسی لیے ابھی سے شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ انشاءاللہ دادا سائیں، بخت سائیں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے تھے، جبکہ وہ اسے تھامے واپس اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ اس کی گھبراہٹ وہ سمجھ رہا تھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شاید ہی کبھی اس طرح کا حملہ اس نے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کے لیے بھی پہلی دفعہ ہی تھا، اور اگر دیکھا جائے تو بخت سائیں پر بھی گھر کے اندر حملہ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ اس لیے تو وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کے دشمن اس کے گھر تک ہی نہیں بلکہ بیڈ روم تک بھی پہنچ چکے تھے، اور پھر ایسے غائب ہوئے تھے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب معاملہ سر کے اوپر سے جا رہا تھا۔ اب وہ اس چیز کو اتنا ایزی نہیں لے سکتا تھا جتنا وہ اب تک لے رہا تھا۔ اب یہ چیز اگنور کرنے کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ واقعی بھائی ہن کچھ سوچ لے، نہیں تو یا تو آپ کچھ کسی پاسے لگیا ہوئے گا، اتنے حملے تو تم پہ ہو گیا، تمہارا بازو نہیں ہوگا، کسی نے تبلا ہی ہے جو ہر کوئی آ رہا بجائی جا رہا بجائی جا رہا بجائی جا رہا، حملے پہ حملے ہوئی جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا تیری مہربانی سیریس لے لا، نہیں تو یا تو تیری محزل پھڑکی پی ہونی کسی پاسے تو یا تینوں کچھ ہو جانا، پھر اس تو بعد سیریس لیتا تو کی لیتا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ دراصل وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا جس نے بخت سائیں پر گولی چلوائی تھی۔ وہ وہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے ان سے کہنے لگے، جبکہ دادا سائیں بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتائیے کچھ خبر ملی آپ کو؟ کس نے کروایا؟ یہ کون ہے ہمارا ایسا دشمن جو اس طرح کی حرکت کرے گا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھنے لگے تھے۔ وہ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے پوتے کا دشمن کون تھا جو اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ جی مجھے پتہ چل گیا، اور آپ کو جب پتہ چلے گا تب شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر کا فرد ہے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں سن رہے تھے۔ بتاؤ ہمیں ازمیر سائیں، کون ہے وہ جو ہمارے پوتے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے لختے جگر کا دشمن، ہمارے خاندان کے وارث کا دشمن؟ کون ہے وہ بتاؤ ہمیں، ہم اس کی نسل تک ہلا دیں گے۔ بتاؤ کس نے کی ہے یہ حرکت؟
وہ غصے سے پوچھ رہے تھے، جب کبھی ان کے سامنے کھڑے ایک ایسے انسان کا نام لے چکے تھے جس پر یقین کرنا جیسے ان کے بس سے ہی باہر تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ازمیر سائیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے ہاں میں سر ہلا گئے۔ بابا سائیں، آپ کی طرح میں بھی اس بات پر یقین نہیں کر پایا تھا، لیکن کچھ چیزوں پر یقین کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی اسی طرح غصے کا شکار ہوا تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ گری ہوئی حرکت کس نے کی ہے، لیکن پھر یقین کرنا پڑ گیا، کیونکہ اس آدمی کو اس کام کے لیے 50 لاکھ کی بڑی اماؤنٹ دی گئی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ گولی ان کے سینے کے بیچوں بیچ نہیں لگی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف انہیں جان سے مارنا تھا۔ جو بھی ہے وہ میرے بیٹے کا قتل کرنا چاہتا ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھکائے بول رہے تھے، جبکہ دادا سائیں بس انہیں سن رہے تھے بے یقینی سے۔ برداشت تو ہم بھی نہیں کریں گے ازمیر سائیں، وہ ہمارے خاندان کے وارث کو مٹانا چاہتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی غلط فہمی ہم دور کریں گے، وہ غصے سے بول رہے تھے، جبکہ ازمیر سائیں ان کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہ میر سائیں دروازے پر کھڑے تھے، چہرے سے پریشانی صاف آئی تھی۔ انہوں نے صرف ہاں میں سر ہلا کر انہیں کمرے کے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بابا سائیں، مجھے پتہ چل گیا کہ اس فانوس والے آدمی کو کس نے یہاں اس گھر میں بھیجا تھا۔ وہ سازش ہمارے بخت سائیں کے خلاف ہی کی گئی تھی، کوئی نہیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اتنے دنوں سے اس فانوس والے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا، تو آخر میرے آدمی اسے پکڑ لائے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے خون میں ایسی کھوٹ، ایسی ملاوٹ شاید آج آپ برداشت نہ کر سکے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے سر جھکائے بول رہے تھے، جبکہ وہ صرف انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی حیرانگی نہیں تھی، شاید نام وہ پہلے سے جانتے تھے۔ بولو شاہ میر سائیں، کس نے کیا یہ بتاؤ، کس کا نام لے کر آئے ہو تم؟ سچ کہیں تو جس کا نام تم یہاں بولنے جا رہے ہو وہ نام ہمارے کانوں میں پہلے سے پہنچ چکا، ہم پہلے سے جان چکے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ جیسے ان کی پریشانی حل کر رہے تھے، جبکہ شاہ میر سائیں نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکا کر ان کے بات کی تصدیق کی تھی۔ جس پر انہیں شک ہے وہی کر رہا ہے یہ سب کچھ۔ بابا سائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ کوئی اپنوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سازش، آخر کیا ملے گا انہیں یہ سب کچھ کر کے؟ شاہ میر سائیں نفی میں سر ہلاتے ہوئے دکھ سے بول رہے تھے، جبکہ دادا سائیں نے آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہم اپنے خاندان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، اس نسل کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اب ان چیزوں کا حل ہم خود نکالیں گے۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر ان کے قریب سے اٹھ گئے تھے۔ آپ کو حل نکالنا ہوگا، یہ سب کچھ برداشت سے باہر ہے۔ بابا سائیں، اب آپ کو ہی سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ وہ ان سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ دادا سائیں وہی کرسی پر بیٹھے خاموشی سے سامنے موجود اپنی اور بخت سائیں کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ پچھلے سال کی تصویر انہوں نے ایک بہت مشہور پینٹر سے پینٹ کروائی تھی اپنے پوتے کے ساتھ۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ جن جان سائیں، تم اب تک پریشان ہو؟
وہ کھڑکی کے قریب کھڑی باہر دیکھ رہی تھی جب وہ واش روم سے باہر نکلا۔ وہ اب تک پریشان تھی۔ پریشان کیا تھی؟ مسلسل اس کی سوچیں اس آدمی میں الجھی ہوئی تھی جو کل رات ان کے کمرے تک آ گیا تھا۔ بخشائی پریشانی کیسے نہیں ہوگی؟ کوئی آپ کو قتل کرنے کی سازش لیے یہاں تک پہنچا ہے تو آپ بتائیں کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی سوال کرنے لگی تو اس نے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ رومانس نہ سوچے زیادہ آپ کو بخشائی، آپ ہسپتال جا رہے ہیں اب بھی اور اسی وقت۔ وہ اس کا موڈ بدلتا دیکھ کر ذرا سا پیچھے ہٹی تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، زیادہ رومانس نہیں سوچتا، صرف ایگریمنٹ کے حساب سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے ہٹنے پر اس کا چہرہ تھامتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایک آپ اور یہ آپ کا ایگریمنٹ مجال ہے جو میرے کہے پر چل جائے۔ وہ غصے سے پیچھے کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی سرخی چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہماری محبت کے رنگ تم چھپا نہیں پاؤ گی جن جان سائیں، یہ عشق کا رنگ انسان کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہی دم لیتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں وہی بے قراری تھی جو ہر دفعہ اس کے پاس آنے پر ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کا میٹھا جام پیتا خود کو جی بھر کر سراب کر رہا تھا۔ ارادہ اتنی جلدی اسے چھوڑنے کا نہیں تھا، وہ پوری طرح اس میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ جب اچانک ہونے والی فائرنگ نے اسے گھبرا کر اس کے سینے میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے اچانک ڈر کر اس میں چھپنے پر وہ غصے سے سامنے چھت کی طرف نظر آتے مرتسم سائیں کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں بندوق لیے اوپر کی طرف پرندوں کا نشانہ لے رہا تھا۔ مرتسم سائیں، اس کی ہمت کیسے بھی میرے منع کرنے کے باوجود گھر کے اندر آتش بازی کرنے کی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا آہستہ سے اس کے بعد سہلا کر اس کا ماتھا چومتا اسے ریلیکس کرتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج مرتسم سائیں کے عقل ٹھکانے لگانے کا تھا۔ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ اس گھر میں اب آتش بازی نہیں ہوگی، تو پھر مرتسم سائیں کیسے اس کی حکم عدولی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنی مرضی چلا سکتا تھا جبکہ جانتا تھا کہ یہاں پر اس حویلی میں صرف اور صرف بخشائی کی حکومت چلتی ہے، صرف اور صرف بخشائی کا راج چلتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیسے اپنی منمانی کر سکتا ہے مرتسم سائیں تم؟ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کون ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا دشمن بخشائی کا؟ کون بخشائی کے اوپر اتنے پے در پہ وار کر رہا ہے، جانی قاتلانہ حملے کروا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے ویلن؟ اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ناول کے کاپی رائٹس جو ہے وہ ناول آرچرڈ کے پاس محفوظ ہیں، تو کوئی بھی اس کو کاپی پیسٹ کرنے سے گریز کرے۔ اور اگر کچھ لوگ اس ویٹ میں ہے کہ جیسے ریچ کا ہر ناول ایف پی پہ آ جاتا ہے، بعد میں یہ ناول بھی ایف پی پہ آ جائے گا تو وہاں پڑھیں گے، تو ان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ناول کبھی بھی ایف پی پہ نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ میرے چینل پہ ہی آپ کو ملے گا اور کہیں سے بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ایک اور آج وہی سب بولوں گی میں کہ اگر کسی کو میرے درمیان میں کفنگ یا سنیزنگ سے کوئی ایریٹیشن ٹائپ ہو رہا ہے کچھ تو آواز بند کر کے ریڈ کر سکتا ہے۔ نہیں سننی مت سنو، لیکن کوئی آ کے مجھے بولے نا کہ ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے، ہمیں وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف آپ لوگوں کی خاطر میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ نہیں تو حالات ہارلے بھی صحیح نہیں ہوئے، بڑے مارے چل رہے ہیں، بڑا درد ہو رہا ہے ابھی بھی اور یہ کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی۔ اور میں نے آپ کو کیا کہنا تھا، ہاں جی، تو ایسا ہے کہ جو آب حیات ناول ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا،
اس کی میں نے جتنی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ صبح اینڈ ہو جانی، مطلب صبح تو ایپیسوڈ آئے گی نا 7ویں، تو اس کے بعد ریکارڈڈ ایپیسوڈ ختم ہو جانی ہے. تو آگے وہ ڈیلی آئے گا، اس کی میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتی، کیونکہ ابھی میرا یہی پلان تھا کہ اس ویک وہ سارا ریکارڈ کر لوں گی، کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ ساتھ ساتھ اس کی ڈیلی ایپیسوڈ چلتی رہے گی. لیکن سٹاپ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے بھی ڈیلی آ رہا تھا تو ایک دن بعد آ جائے ایپیسوڈ، ہو سکتا ہے ڈیلی بھی آ جائے، میں یہ نہیں کنفرم نہیں کہہ رہی ایک دن بعد آئے گی، کیونکہ نا آج کل میرے جگلے کے حالات چل رہے ہیں نا، میرے سے ایک ایپیسوڈ بڑی مشکل سے ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے سے ڈبل اور 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی کہ میں گھنٹے کی وہ بھی کروں اور پونے گھنٹے کی یہ بھی کروں. تو اٹس ویری ٹف فار می ود دس تھاٹ. تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی پاسبل ہے کہ کل گلے کی حالت اس سے زیادہ بہتر ہو جائے، جیسے کل سے آج بہت بہتر ہے، تو کل مزید بہتر ہو جائے اور کل میں وہ ریکارڈ کر لوں اور وہ پرسوں تک آپ کو مل جائے. تو مطلب یہ نہیں میں کہتی کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن یہ کہتی ہوں کہ اس میں تاخیر کا وہ شکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی چلیں آج کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. عمران علی وعلیکم السلام، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین. بہت شکریہ جی. آپ ابھی آرام کرو بیٹا. ہاں جی بس آرام ہی کر رہی ہوں میں، بس اس ٹائم نہ آ کے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ریکارڈنگ کر دیتی ہوں. بہت شکریہ. بس وہ دوسری نہیں ہو سکتی ابھی، جتنی میرے سے ہو رہی ہے نا ابھی کم سے کم میں کر رہی ہوں. علیزہ صدیقی نے ہارٹ بھیجے ہیں. طیبہ افتخار تھینکس. پلیز ڈیلی نیکسٹ پارٹ پلیز. ویلکم. ڈیلی آتا ہے نیکسٹ پارٹ. قاسم نواز تھینکس. پلیز ڈیلی نیکسٹ پلیز. ویلکم. ڈیلی آتی ہے یار، اب کون سے نہیں آتی ڈیلی. خوشی ہماری، اللہ آپ کو شفا دے، آمین. تھینک یو ویری مچ. طاہا عدیل زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو. ملک صبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بخت سائی میرا تخت سائی ارید شاہ ناوز. ایپی ہمیشہ کی طرح بہت 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 زیادہ مزے کی تھی، زبردست لاجواب اور انٹرسٹنگ بھی. بخت سائی کو محزل کا کتنا خیال تھا، اس سے پہلے گھر بھیج دیا کہ وہ شور شرابے سے ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اس کا روم ساؤنڈ پروف تھا تو اسے فکر نہیں تھی وہاں محزل کو کوئی سنائی نہیں دینا تھا. دادا سائی بخت سائی کے سامنے مرشد سائی کے نمبر بنا رہے تھے کہ ان کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن بخت سائی نے ان کی غلط فہمی دور کر دی. جاتے جاتے کمرے میں جاتے بخت سائی کی بے قراریاں بیچاری محزل. بخت سائی کو ایسی حالت میں بھی رومانس کی پڑی تھی، تو بخت سائی نے صحیح بھی تو ہونا نا جلدی. محزل اچھا پھنسی ہے بیچاری، اتنا رومانٹک شوہر ملا اسے. نسیمہ بیگم کو کتنی فکر تھی بخت سائی کی. بخت سائی اگر اپنی ماں سے دور ہے تو اس میر سائی کی وجہ سے. انہوں نے بخت سائی کے دماغ میں اس کے ماں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے. بخت سائی نے دودھ پینے کے بدلے بیچاری محزل کے ساتھ کیا کیا. محزل تو پچھتائی سے دودھ پینے والی بات کر کے بخت سائی کا رومانس. لیکن بخت سائی نے محزل کو بیوقوف بنایا. چنگا کتنا بیوقوف بنا دیتا، بیوہ بنانے سے بیوقوف بنانا زیادہ اچھا تھا. جب محزل کو پتہ چلا پھر اس کی حالت دیکھنے والی تھی. اور بخت سائی کے بقول محبت میں اتنا تو چلتا ہے، اتنی چیٹنگ تو پھر چلتی ہے. پھر محزل یہ بیچاری مونا کی بلی کو کیا ہوا؟ اس دودھ میں زہر تھا. ہاں جی زہر تھا اس دودھ میں. یہ بھی ادیکہ بیگم کی چال ہوگی. اچھا آپ کو ادیکہ بیگم کی چال لگتی ہے. اس نے وہ زہر وہ محزل کے لیے ملایا ہوگا دودھ میں. وہ خود ہی تو بولتے سب کے سامنے، لیکن دادا صاحب اس بات کے پیچھے پڑ گیا. اب ایسے جانے تو نہیں دیں گے وہ. باقی ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. دیکھتے ہیں اصل ویلن کون نکلتا ہے. آپ کو ادیکہ بیگم پہ شک ہے تو لیٹس سی کون ہوتا ہے. ادیکہ بیگم ہے کون ہے؟ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے گھر دے وچ کیڑا آستین دا سپ رکھ کے پال رہے بخت سائی. نسیم اختر بیسٹ رائٹر. سمیرا ارشد واؤ زبردست بھائی، سالار جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے ہیرو کو پڑھا لیکن سالار کا کوئی بیٹ نہیں کر پایا. نو ڈاؤٹ سالار سکندر کو کوئی بیٹ نہیں کر پایا. عبداللہ وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت بہتر وہ بھی، اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناول اچھا ہے، تھینک یو. یہ بھائی ایک بندی نے ایف پی میں گروپ میں شیئر کی تھی پوسٹ محزل اور بخت سائی کے لیے، لیکن ادھر کمنٹ میں بھی کر دیں. چلے ہم آپ کا ریڈ کر لیتے ہیں شعر و شاعری. اے جے سن شائن ادھر بھی کمنٹ کیا کریں ایپیسوڈ پہ.
someone special محض بخت سکندر. یوں ظلم نہ کر میرے ساتھ سائیں، بے جوڑی ہے جوڑی تجھ سنگ ذات سائیں. میری ہستی تو بے مول سئی، کچھ عشق کا کر احساس سائیں. تو نے روندا ہے تو رون سائیں، مجھ مٹی کو تو رول سائیں. میں دشمن اپنے آپ کی ہوں، تو توڑ مجھے اور جوڑ سائیں. تیرے ہاتھ میں میری چابی ہے، اب سب میری بربادی ہے. تو جیسے مجھ کو چلا سائیں، میرا دل تو یوں نہ جلا سائیں. درد کی میں تو ماری ہوں، ایک باپ کی راج دلاری ہوں. تیرے دل میں ہے کوئی اور سائیں، تو مجھ کو یوں نہ توڑ سائیں. واہ، سمجھ نہیں آ رہی لیکن سواد بڑا آ رہا. تیری آنکھیں سوال کرتی ہیں، میری ہمت جواب دیتی ہے. تو جو پلکیں گرائے رہتی ہے، نہ جانے کتنے حساب رکھتی ہے. تیری آنکھوں میں بسے چشم تر نم کی قسم، تو جو نظریں جو اٹھائے تو عذاب کرتی ہے. واہ. میری ابتدا میری انتہا تیرے نام سے تیری ذات تک، میری زندگی میرے دو جہاں، تیری سانس سے تیرے ساتھ تک. ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے. ستارے توڑ کے لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے دوڑ کے آئیں وہ اتنا دلکش ہے. جی سائلنٹ گرل اے جے. یہ شاعری تو آپ کی کمال تھی، وہ علیحدہ بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ آئی ایم سو فٹ اوے فرام شعر و شاعری، تو اس کی مجھے کم ہی سمجھ میں آتی ہے. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگے آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور کمنٹس کیا کریں. یار کہاں پہ چلے گئے؟ اسٹارٹنگ والے کمنٹس کرتے تھے، پھر میں 2-3 دن بعد ایپیسوڈ آتی تھی، 2 دن بعد، تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ کمنٹ تو کرتے تھے نا. اب تو آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے چھوڑ دیے. کمنٹس کیا کریں. اب ناول ویسے بھی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. کتنی قسطیں رہ گئی؟ اس ویکینڈ ہو جانا یہ ناول. کنیاں قسطیں رہ گئی ہیں؟ 18ویں دی ہے نا. 4-5 قسطیں رہ گئی ہیں. آج اسی ویک میں اس ناول نے اینڈ ہو جانا. تو اپنے رسپانس کا خوب اچھا رسپانس شو کریں تاکہ پتہ لگے کہ ناول اینڈ ہوا ہے. باقی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے بھی اجازت ہے، میری ہو گیا بس. میں اب آپ کے لیے اگلا ناول ریکارڈ کرنے کے قابل بچی نہیں ہوں، گلا نہیں اجازت دے رہا. تو مجھے اجازت دے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.